کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی؟ کیسے مکہ کی سب سے عزت دار، سب سے سمجھدار اور کامیاب خاتون نے ایک ایسے نوجوان کو اپنا ہمسفر چنا جن کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی بڑی بادشاہت، لیکن جن کے پاس سچائی، امانت داری اور سب سے خوبصورت اخلاق تھا۔ یہ صرف ایک نکاح نہیں تھا، یہ بھروسے کی کہانی تھی، یہ وفاداری کی کہانی تھی، یہ اس محبت کی کہانی تھی جس نے پوری انسانیت کو رشتوں کا اصلی مطلب سکھایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح کی پوری کہانی۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت، مکہ کی تنگ گلیاں، چاروں طرف کعبہ کے آس پاس جمع لوگ، لیکن اسی شہر میں ایک ایسے نوجوان بھی تھے جو باقی لوگوں سے بالکل الگ تھے۔ نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ کسی کا حق مارنا، نہ کسی کو تکلیف دینا۔ ان نوجوان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بے حد شریف اور نیک تھے۔ جب دوسرے لوگ لڑائی جھگڑوں اور برائیوں میں لگے رہتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی اور بھلائی کا راستہ اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی کو چھوا تک نہیں، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مکہ کے لوگ آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کو الامین کہنا شروع کر دیا، یعنی بھروسے مند انسان۔ لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھ دیتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس دور کا مکہ آج کے مکہ جیسا نہیں تھا۔ وہاں ہر طرف قبیلوں کی شان، دولت اور طاقت کا بول بالا تھا۔ غریبوں پر ظلم ہوتا تھا، کمزوروں کی آواز دبا دی جاتی تھی، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اسی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اچھے اخلاق والے تھے۔ ان میں سب سے اونچا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک امیر خاتون نہیں تھی، وہ بے حد سمجھدار، شریف اور عزت دار عورت تھی۔ مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، یعنی پاک دامن اور پاکیزہ عورت۔ ان کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ ان کا کاروباری قافلہ عرب سے نکل کر شام اور دوسرے علاقوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود ان کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی تھیں، ضرورت مندوں کا سہارا بنتی تھیں اور اچھے لوگوں کی بہت عزت کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں سننا شروع کیا۔ ہر طرف لوگ یہی کہتے تھے، اگر کوئی سب سے سچا انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تو وہ آپ تھے۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے قافلے کے ساتھ شام بھیجا جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کاروبار کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے ساتھ یہ ذمہ داری ایکسپٹ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھروسے مند نوکر میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ ریگستان کی گرم ہوائیں، اونٹوں کا لمبا قافلہ اور ان کے بیچ چل رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ پورے سفر میں آپ کو دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر غصہ نہیں کرتے، ہر انسان سے نرمی سے بات کرتے ہیں، کاروبار میں پوری سچائی سے پیش آتے ہیں۔ جب کوئی انسان آپ سے کچھ خریدنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بول کر سامان بیچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، سچ میں برکت ہے۔ اس سفر میں کئی عجیب اور حیرت انگیز باتیں ہوئیں۔ میسرہ نے دیکھا کہ تیز دھوپ میں بھی جیسے بادل آپ کا سایہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی شخصیت دیکھ کر کہا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کاروبار میں
امید سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ اتنا منافع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ میسرہ نے پورے سفر کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور نیک انسان کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہر سودا پوری ایمانداری سے کیا۔ انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ان کا اخلاق باقی سب سے الگ ہے۔ میسرہ کی باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اچھے تجارتی انسان نہیں بلکہ بہت اچھے کردار والے انسان ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ان سے نکاح کی خواہش جتائی، لیکن ان کے دل میں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھا گئی۔ پھر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے تعجب کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی سب سے عزت دار عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، سب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ پھر دونوں پریواروں کے بیچ بات چیت ہوئی اور نکاح طے ہو گیا۔ مکہ میں خوشی کا ماحول تھا۔ آج دو بے حد پاک اور نیک انسان ایک رشتے میں بندھنے جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، لیکن اس رشتے کی خوبصورتی عمر میں نہیں، اس رشتے کی اصلی خوبصورتی تو بھروسہ، عزت، سمجھداری اور محبت میں تھی۔ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے بہت خوبصورت خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوان ہیں جن کی برابری پورے قریش میں کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی اور آپ کی عزت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد نکاح پورا ہوا اور اس طرح انسانی تاریخ کا سب سے برکت والا رشتہ قائم ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بے حد سکون اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ آپ کا خیال رکھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ، کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں محبت، رحمت اور برکت کا ماحول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ انسانیت کے درد سے بھرا رہتا تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو جھوٹ، ظلم اور برائیوں میں ڈوبا دیکھتے، آپ کا دل بہت دکھی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچ میں ڈوبے رہتے کہ لوگوں کو صحیح راستہ کیسے دکھایا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ کی عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آپ کا ساتھ دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانے کی تیاری کرتے تو وہ آپ کے لیے کھانا اور ضروری سامان تیار کرتی۔ وہ جانتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کی برائیوں سے پریشان ہے، تو آپ صرف سچائی کی تلاش میں ہیں۔ کئی دن غار حرا میں گزر جاتے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی شکایت نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ صبر و محبت کے ساتھ آپ کا انتظار کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو وہ بڑے پیار سے آپ کی باتیں سنتی اور آپ کا حوصلہ بڑھاتی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سنیں گے غار حرا کا تاریخی اور جذباتی واقعہ، جب پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، کیسے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي دا إن كنتا جدا وندونا ما سنتا عسنتا أتيودا ما